آپ کی نئی قائم ہونے والی جماعت ابھی تک کوئی خاص تاثر قائم نہیں کر سکی ہے۔ تاثر اس سے زیادہ اور کیا پیدا کرے کہ ایک فرسٹ ڈے پہ ایٹ ٹائم آف دی لانچنگ 100 سے زائد ٹکٹ ہولڈر الیکٹیبل ایم پی ایم این اے اس تقریب میں موجود تھے، اور کون سی ایسی جماعت پاکستان میں معرض وجود میں آئی ہے جو پہلے ہی دن 100 افراد کو جو ہے ان کے شو آف فیس سے پبلک کے اندر اور میڈیا کے اندر اس نے پذیرائی لی ہو۔ آپ کا شمار اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگوں میں ہوتا ہے، تو آپ خود سے اس میں شامل ہوئی یا کہا گیا آپ کو؟ دیکھیں، میری سیاست جو ہے فرام دی ویری فرسٹ ڈے 22 سال سے وہ پرو پاکستان ہے۔ پرو پاکستان جو شخصیت، جو جماعت، جو لیڈر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری ہمدردیاں، میرا جو نیریٹیو ہے یا میرا پولیٹیکل جو لینڈسکیپ کے اندر آپ ذاتی حیثیت میں سمجھے کہ میرے دل کے قریب جو ہے میرا ادارہ ہے۔ تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے؟ یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کانسٹیچوئنسی جی ایچ کیو تو نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں نہیں ووٹ ڈالنے ہوتے نا، ووٹ تو ہماری پبلک ڈالتی ہے۔ ہمارے حلقے کے اندر جو ہمارا پبلک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ یکجا کرنے والا ایک حکمت عملی اور لاہ عمل ہے، وہ سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ تو آئندہ عام انتخابات آپ خود سے لڑیں گے یا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے جائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا فوکس فی الحال عوام سے اتحاد کرنا ہے، عوام تک پہنچنا ہے، عوام کو اپنے ساتھ آن بورڈ لینا ہے، اور وہ لوگ جو آزمائشوں کو آزما چکے ہیں اور ان پارٹیوں کو جن کے ساتھ وہ کھڑے رہے انہوں نے وہ مینیفیسٹو جو دی ہے ڈیلیور نہ کر سکے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اکثریت وہ ہے جو سسٹم کے وکٹمز ہیں، جنہوں نے سسٹم کو بدلنے کے لیے کوششیں کرتے رہے لیکن سسٹم کو بدل نہ سکے۔ نون لیگ تو کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، تو کیا آپ اس کو رد کر رہی ہیں؟ نون لیگ چونکہ حکومت وقت ہے، حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کا بیگیج ہیوی ہوتا ہے، اور اس ہیوی بیگیج میں عوام جو ہے وہ زیادہ تر ناراض ہوتی ہے، اور جو پرفارمنس رہی ہے نون لیگ کی، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس بیگیج میں حصے دار بنیں جس کے اندر ہمارا رول کوئی نہیں تھا، اور ہم انڈیویجولی حلقہ ٹو حلقہ دیکھیں گے کہ کہاں ہمیں الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد سپیس دینی ہے، کس جماعت سے سپیس لینی ہے۔ لیکن کم از کم یہ ضرور کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ ہم نہ کوئی نون لیگ کی ذیلی ونگ ہے اور نہ ہم کوئی نون لیگ کا کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ کہہ لیں کہ بی ٹیم ہے۔ آپ نے عمران خان سے اپنی راہیں بہت پہلے جدا کر لی تھی، اس کی کیا وجہ بنی؟ عمران خان جس نرغے میں گھیرے جا چکے تھے، جن لوگوں پہ انحصار کیا، جو ان کی کچن کیبنٹ تھی، وہ سب وہ تھے جو صرف ان کی خوشامد کرتے اور حقائق سے ان کو دور رکھا گیا، اور جو حقیقت تھی جب وہ سامنے آئی تو آپ نے دیکھا کہ کرائسس نے جنم لیا، اور جب کرائسس آتا ہے تو پھر کنفرنٹیشن ہوتی ہے۔ تو کہاں پہ عمران خان نے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا؟ جتنے دوست احباب تھے پاکستان کے، چائنا سمیت، سب کو انہوں نے ناراض کیا، اور ان کا فوکس اور ٹارگٹ صرف اپنی سپریمیسی تھا۔ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے رہے، ہر سٹیپ پہ کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی وہ سائفر والا ڈرامہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ملکی مفاد میں نہیں تھا کہ آپ اس قسم کا پولیٹیکل نیریٹو بنائیں جس کا نقصان جو ہے آپ کے نیشنل فرنٹ پہ آپ کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے چیلنج بن جائے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا نیشنل انٹرسٹ میں تھا؟ اب اپنے سابق رہنما عمران خان اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ بڑا کلیئر یہ دیکھتی ہوں کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے تو تمام ریڈ لائنز کراس کی ہیں، اور وہ جس طرح سے انہوں نے اپنے
اقتدار سے دوری کی جو پریشانی اور تکلیف تھی، اس کی آڑ میں جو ملک کا نقصان کیا ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. میں انہیں مستقبل کا الطاف حسین بنتے دیکھ رہی ہوں. تو آپ کی نظر میں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوری کی اصل وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، اصل وجہ ایک ہی ہے، اس کی بیڈ گورننس، پور پرفارمنس اور نیشنل ایشوز پہ ٹائملی ڈیسیجن نہ لینا. تو بہت سارے ایسے فیصلے اور ایسے اقدامات ہیں جو پاکستان کی، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا اس کے ساتھ جڑی خاموشی یا کوئی بھی دیگر ایشوز، جو میں نہیں سمجھتی کہ اس پروگرام میں ڈسکس کرنے چاہیے. لیکن ہمارا صرف کام پولیٹیکل ایشوز کو دیکھنا ہے. تو پولیٹیکلی ہی فیل ٹو ڈیلیور اینڈ گورن دس کنٹری. آئندہ عام انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار دیکھتی ہیں؟ میں یہ دیکھتی ہوں کہ نیوٹرل، فیئر اینڈ فری الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے. وقت پہ الیکشن کرانا جو ہے پاکستان کے اس وقت جو ہے سب سے بڑا قومی ایجنڈا ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جڑی ان کی ذمہ داری ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، ان کو وہ ادا کرنی ہے اور کرنی چاہیے. کیا کوئی جماعت سادہ اکثریت لے سکے گی آپ کی نظر میں آئندہ انتخابات میں؟ میں سپلٹ مینڈیٹ دیکھ رہی ہوں، اور اس میں مختلف جماعتیں مل کے ہی حکومت بنائیں گی. کوئی ایک جماعت جو ہے وہ سادہ اکثریت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو آپ کی جماعت کی چوائس کیا ہوگی، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون؟ لیٹ دی ٹائم ڈیسائیڈ.